صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس اور محفل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں راستے میں سے آ رہا تھا، سفر میں تھا، اور سفر سے آتے ہوئے راستے میں جنگل اور بیابان آ گیا۔ میں جیسے ہی جنگل اور بیابان کے راستے میں سے آ رہا تھا، اچانک ایک بندہ سامنے آیا اور مجھے کہنے لگا کہ صحیح ہو جا، سیدھا ہو جا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے عجیب قسم کا وہ ڈاکو تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجلس میں اس صحابی رسول کی بات سن رہے ہیں اور بڑے اشتیاق سے سن رہے ہیں کہ کس طرح ایک بیڑیے نے، انسان نما بیڑیے نے کس طرح میرے رفیق پر، میرے جانثار پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بندہ کہنے لگا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں ڈاکہ مارنا چاہتا ہوں، تجھ سے مال ہتھیانا چاہتا ہوں، مال لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری جان حاضر ہے، میرے پاس جتنا بھی مال ہے سارا مال تو لے لے، میری جان بخش دے۔ اس نے کہا جتنا بھی مال ہے نکال دو۔ میرے پاس جو مال تھا سارا مال اس نے لے لیا، اور پھر میرے تن پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی اس نے لے لیے۔ اس کے بعد تلوار سونت لی اور کہنے لگا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار تو نے سامان بھی لے لیا، مال لے لیا، اب مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اب تو مجھے چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا اگر میں تجھے ویسے ہی چھوڑ دوں، ایسے ہی تو چلتا بنے، تو تو لوگوں میں جائے گا اور کہے گا فلاں جنگل کے بیچ میں ایک ڈاکو موجود ہے اور وہ لوگوں کو ایسے ایسے ہتھیاتا ہے، مال لوٹتا ہے اور قتل کرتا ہے، لہٰذا میرا راز لوگوں کے سامنے فاش ہو جائے گا، میں ویسے تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر آئیے، یہاں پر دیکھ کتنے یہاں پہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور کتنے لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ میں جس سے بھی مال لوٹتا ہوں گردن اس سے جدا کر دیتا ہوں، سر دھڑ کی بازی لگائی جاتی ہے اور اس کے سر کو اور دھڑ کو جدا کر دیتا ہوں، لہٰذا تو بھی ٹھیک ہو جا۔ اور صحابی رسول کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تو بعد میں مجھے قتل کر لے، مگر مجھے اتنا موقع تو دے دے کہ میں اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ لوں۔ اور میں نے کہا پانی مجھے دے دو، میں وضو کرتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی پانی شانی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا میرا کرتا مجھے دے دے، میں پہن کے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی کپڑا شپڑا نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس وقت جب دیکھا کہ پانی بھی موجود نہیں ہے، ضربت ضربتین علی الارض، ضربت علی الوجہ و ضربت علی الیدین، فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے اور میں نے اپنے چہرے پہ تیمم کیا، ہاتھوں پہ تیمم کیا۔ تیمم کر لینے کے بعد میں کھڑا ہو گیا 2 رکعت کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی کی بات سن رہے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے قیام کیا، پھر میں نے رکوع کیا، پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ سے سنا ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے وہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی قربت پاتا ہے، اور جب نماز کے اندر وہ سجدہ ریز ہو جائے، سجدے میں پہنچ جائے، وہ تو خاص طور پر اللہ کی قربت پاتا ہے۔ اللہ کے حبیب جب میں نماز میں سجدہ ریز ہو گیا اور بھی میں اللہ کے نزدیک ہو گیا، میں نے اللہ کریم سے راز و نیاز کی باتیں شروع کر دی۔ اللہ
بعزمك الذي ملا أركان عرشك وبقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك وبعلمك الذي أحصيت به كل شيء أبدا. اللہ ہم آپ کو نہیں جانتے تھے، اللہ ہمیں آپ کی محبت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، اللہ آپ نے خود چھیڑ چھاڑ کر کے، اللہ آپ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دی، اللہ آپ نے ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دی. یہ ہے یا ودودو کا مطلب. اللہ اب آپ سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کو آپ کی عزت اور عظمت کا واسطہ دے رہے ہیں، اور بغیر کسی وسیلے کے دے رہے ہیں، بغیر کسی واسطے کے دے رہے ہیں. کسی کا وسیلہ پیش نہیں کرتے، کسی نبی کا وسیلہ، حضرت یوسف کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت ہود کا وسیلہ پیش نہیں کرتے، کسی ولی کا وسیلہ نہیں پیش کرتے. اللہ ہم آپ کو آپ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں میرے اللہ آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کے اس نور کا واسطہ جس نے آپ کے عرش کو تھاما ہوا ہے اور روشن کیا ہوا ہے، میرے اللہ آپ کو آپ کی قدرت کا اور آپ کی طاقت کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کی بادشاہی کا واسطہ، میرے مولا آپ کو آپ کے اس علم کا واسطہ جس کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دشمن کون ہے، آپ کا دوست کون ہے. میرے مولا میں جنگل میں ہوں، بیابان میں ہوں، اللہ اس ڈاکو سے، اس دشمن سے مجھے نجات دے دے. تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا داتا اور مشکل کشا اور خدا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میں نے اس انداز میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی، پیچھے سے ایک بندے نے آواز دی ارفع راسکا، اپنے سر کو اٹھا دیکھ تیرے دشمن کا انجام کیا ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور بھی زیادہ گھبرا گیا، کہیں یہ وہی آدمی تو نہیں ہے جس نے پینترا بدل دیا، جس نے انداز بدل دیا، جس نے آواز بدل دیا اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میرے سر کو اڑانا چاہتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور بھی زیادہ سجدے میں اپنے جبین کو میں نے زیادہ زمین کے اوپر ٹکا دیا، مضبوط کر دیا، اور میں نے اللہ کریم سے اور بھی راز و نیاز کی باتیں شروع کر دی. میں نے اللہ کریم سے اور بھی باتیں کی، اللہ اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو اس جنگل میں میرا مدد کرنے والا، میری مدد کے لیے آنے والا کوئی بھی نہیں ہے، میرے مولا مدد فرما دیجئے. پیچھے سے دوسری تیسری چوتھی بار آوازیں آ رہی ہیں ارفع راسکا، اپنے سر کو اٹھا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے یہاں سے پکڑ کے اونچا کھڑا کر دیا اور کہنے لگا یہ دیکھ اپنے دشمن کا حال. میں نے دیکھا کہ وہی میرا دشمن، اس کا سر وہاں پہ پڑا ہوا ہے، دھڑ یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور وہ خاک و خون میں لت پت ہے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے اور سفید قسم کا کپڑے پہنے ہوئے، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے تو تجھے نہیں پکارا، میں نے تو تجھے نہیں صدا دی، میں نے تو اپنے رب کو پکارا ہے. اور وہ بندہ کہنے لگا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، جس کو تو نے پکارا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے. انا ملک من السماء رابعہ،
میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب پہلی مرتبہ تم نے پکارا، پہلے آسمان میں شور مچ گیا، دوسری مرتبہ پکارا، دوسرے تیسرے آسمان میں شور مچ گیا، اور پھر چوتھے آسمان میں جب گڑبڑ ہونے لگی، اللہ نے فرمایا چل ادرک عبدی، جا کے میرے بندے کی امداد کر، میرے بندے کی مدد کر، اس کا تعاون کر۔ لہذا میں آیا اور اس کا سر تھڑ میں نے جدا کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس انداز سے میں نے اللہ کو پکارا تھا جنگل میں، اللہ کریم نے یوں میری مدد فرما لی۔